اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اتنی سی کسی اور دین سے دلچسپی فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں آئی تو اللہ نے قرآن مجید نازل کر دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا حساس رشتہ ہے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کے معیار کو جانیں۔ چونکہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور صبح و شام ہم اللہ کے فضل سے دین کی باتیں سنتے ہیں، تو جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے کئی دفعہ اس کی وہ حساسیت اور وہ قدر قائم نہیں رہتی الا ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہت حساس رشتہ ہے ہمارا نبی پاک کے ساتھ، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ آپ کبھی اس درد کو سمجھے نا کہ حضور علیہ السلام نے خود اس نزاکت کو کس طرح بیان کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ اچھا یہاں بھی ایک لطف، آپ بات کو سمجھیں، میں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، امتی آئیں گے میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کے یہاں بندوبست ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ منتظمین کی کاوشیں قبول فرمائے، اور ہم سب کا جمع ہونا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں صدر ہو وہ باہر لوگوں کو پانی بھی پلا رہا ہو؟ ہوتا ہے ایسے؟ یا خطیب صاحب ہوں تو وہ پانی بھی پلا رہے ہوں، یا میری ڈیوٹی ہو کہ جناب آپ مہمان خاص بھی ہیں، ہم نے آپ کو اکرام دیا ہے تو اب آپ کھانا بھی کھلائیں، یہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ ذرا کمال تو دیکھو محشر کے میدان، یہ ذرا کریم کا اپنے غلاموں سے انداز کریمانہ تو دیکھو۔ فرمایا تم حوض کوثر پہ آنا، میں خود تمہیں جام پلاؤں گا۔ تو بھائی یہ حساسیت ہے نا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا ہوگا، امت گزرے گی اور محبوب دعا فرما رہے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی فکر بیان کرتے، کہتے رضا پل سے وجد کرتے گزر، اب آپ جھوم کے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کریم فرمانے لگے پھر تم اس طرح کرنا، میزان پہ آنا، امر تل رہے ہوں گے امتیوں کے اور میں گویا دعائیں کر رہا ہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے والد صاحب امتحان گاہ تک چھوڑنے تو جا سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھے رہتے ہو، یا استاد صاحب بھئی ہو رہا ہے امتحان، نتیجہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ کریم کا کرم ہے نا، فرمایا مال تل رہے ہوں گے اور میں وہاں موجود ہوں گا۔ اس حساسیت کو نبی پاک علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا کہ تمہارا اپنے نبی کے ساتھ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ اور یہ پوری کی پوری فکر اگر آپ کو کہیں ملے گی اور اس حساس رشتے کی حساسیت کی ترجمانی کرتی ہے اگر کوئی فکر ملے گی تو وہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس نزاکت کو بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ماحول کو، کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں
کہ اگر تم اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ ذرہ برابر بھی کسی نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں بات کی نا، ذرہ بھی، تو فاضل بریلوی نے فرمایا نا بھئی یہ قابل قبول، فرمایا تمہارا بڑا قریبی بھی ہونا لیکن حضور کے بارے میں بات کرے تو مکھن سے جیسے بال نہیں نکالتے ایسے نکال کے دور کر دیا کرو۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو بھائی یہ اس رشتے کی نزاکت، اس کی حساسیت، ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں دینی معاملات میں، تو ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اس مسئلے میں نا حساس ہونا، اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کو نازک جاننا، اس پر غور کرنا کہ یہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نازک اور نرم ترین طبیعت ہے جناب صدیق اکبر کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جلال ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حلیمی ہے اور بڑی مٹھاس ہے اور بڑا پیار ہے۔ ان کے والد ایک دن شکایت لے کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے تو مجھے مارا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ تو محبوب کریم نے گویا فرمایا ابو بکر آپ نے مارا ہے، لوگوں کو تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا آپ نے مارا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اسی حساسیت کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے میں سی نہ کرتا، آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی، آپ کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہا ہے، یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج وہ رنگ غالب آتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب پیارے۔ جب تک مومن کے ایمان کا یہ معیار نہیں بنتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے میلاد شریف کی بزم رکھی اور آپ نے کہا میں نے چاول کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں نہیں قائل اس کا۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو وہ چاول بھی پہلے جا کے دیکھتے ہیں جو میلاد پہ پکائے جائیں گے۔ ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں جو جس نے محفل میلاد سجائی ہے، جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ کوشش کرے کہ دریا بھی اپنے ہاتھوں سے بچھائے، اس لیے کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی بات، اس کے تو لمحے لمحے کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، سرور لینا ہے، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ مجھے بتلائیے نا، آپ جب ہمارے گھروں میں تقاریب ہوتی ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ کہہ دیا ہے، بول دیا ہے، کوئی کر دے گا، یوں ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کا لحاظ، پاس، توجہ، محبت، خلوص، اور جب سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے، اس ذوق کو آپ لائیے، اس ذوق کو آپ، اس مزاج کو لائیے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی اقتناط وہ ہے نا جو آپ محفل میں سنتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے میلاد شریف آ گیا ہے، نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ شکوے بھی کریں گے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی ہم کریں گے، سارے کام ہوں گے۔ تو بھئی آپ نے ریٹ کیوں اس چیز کا بنایا، کیوں ریٹ؟ جو چیز منڈی میں بکے گی نہیں، خود ہی کوئی نہ بیچے گا، آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو بکتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے چیزوں کے ریٹ، وہ آپ کو اتنی احادیث آپ کے خطیب صاحب سنا رہے ہیں، جمعے والے دن آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کہ وہ فیمس نہیں ہے نا زیادہ، ان کا وہ زیادہ چینل نہیں چلتا ہوگا، اس لیے توجہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو، آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ اس ماحول کے اندر اس طرح کی دنیا داری اور اس طرح کا کمرشل سسٹم لے آئیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی؟
وہ ذوق کہاں رہے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک نعت خواں کو بلایا تھا ایک صاحب کو، تو کچھ ان کے ساتھ طے ہو گئی بات، اتنی رقم لیں گے، تو وہ بتایا کسی شہر کا تھا لیکن جانا ساتھ کسی گاؤں میں پڑا، تو وہ تو اڑ گئے، کہنے لگے تم نے تو یہاں کا کہا تھا، آگے جانا ہے تو ریٹ نیا طے ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا وہ بیچارہ خود بھی تکلیف میں ہے اور تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہے، کاش وہ حضور کے ذکر خیر کی نیت سے جاتا تو اس کا ذہن یہ ہوتا اگر چند قدم اور چلنا پڑے گا تو جہاں جہاں سے چل کے جاؤں گا ساری جگہیں قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کو ذوق بنائے حضور کی محبت کو، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھے، آپ کی کیفیت بدل جائے جب کریم کا نام آئے، آپ کا رنگ ڈھنگ انداز بدل جائے، طور طریقے۔ مجھے بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو، پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ؟ کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، تو کہتے حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے مخالف ہیں نا، جو بڑا لکھتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں اور کچی پکی دلیلیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، ایک بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ عشق رسول اور تعظیم رسول کے لیے اگر کسی کو سند سمجھا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کی استعارہ بن گئے، ایک نشانی بن گئے اس تعلق کی گہرائی کی۔ اور کچھ لوگ نا شعر کہتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک صاحب اسی طرح کے اشعار لکھ کے لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا، اور میں تو آپ نے فرمایا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی کیفیت بھی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں غلط بیانی کرتے ہو؟ تم بارگاہ تو دیکھو کون سی، اگر کیفیت نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ ان کی کیفیت تھی، حساسیت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ہمیں تو حضور کی مہک نے، سرکار کی خوشبو نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے۔ یہ کبھی آپ ذوق لینا، یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی بڑی ہے اور جناب مسائل بڑے ہیں، الجھ بڑے گئے ہیں، تو بھی میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ بہت الجھ جائیں نا تو محبوب کو یاد کریں۔ ایک تو اس کی عقلی دلیل ہے کہ جب آپ حضور کی تکالیف کو یاد کریں گے، محبوب کے ارشادات کو یاد کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب جھیلنے پر جو فضائل بیان کیے ان کو یاد کریں گے تو ویسے تسلی ہو جائے گی۔ اور ایک حضور کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ
محبوب کو یاد کرو گے نا تو خوشبو اتنی پھیل جائے گی کہ دکھ رہے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، یہ ذرا اس پر غور کر لے، کوئی ہو اور کیسے ہی، بندہ کوئی ہو دکھ کوئی ہو، یعنی کسی قسم کی بھی آزمائش ہو، کسے باشد کوئی بندہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو پھر سب غم بھلا دیے، پھر وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ اس قلبی وابستگی کو سمجھیے کہ کہتے ہیں بس میں حضور کو یاد کرتا ہوں غم سارے دور ہو جاتے، ساری کیفیات دور ہو جاتی۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کی پاکیزگی بڑی محنت کی ہے ہمارے علماء نے، یہ تو کبھی قیامت میں راز کھلیں گے کہ کس قدر زیادہ مشقت کی۔ سنت اور شریعت کو پھیلانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے میں اور مدارس کے قیام میں اور دینی علوم کی تبلیغ میں اور تدریس میں کس قدر زیادہ محنت کی۔ آپ کو وہ ساری چیزیں آسانی سے پہنچائیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پاک کی برکات، تو وہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو کھنگالنا نہیں پڑتا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی، علماء تیاری کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غیر مشروط غلامی کرو پھر مدینے والے محبوب۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو پیر صاحب کی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوتی، استاد صاحب کی اور والد صاحب کی فرما برداری بھی غیر مشروط ہے، اس کی قیود ہے، شرائط ہے۔ اگر پیر صاحب شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں تو قبول ہوگا، اور اگر وہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر ان کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا میں غیر مشروط غلامی اگر کسی کی جاتی ہے تو وہ صرف مدینے والے محبوب، غیر مشروط کوئی شرط نہیں، بس آپ آنکھیں بند کریں، جو حضور فرما دے جس وقت فرما دے۔ یہ رشتہ اتنا حساس ہے، جس ٹائم محبوب کہہ دے۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نہ، کبھی غور کریں، یہاں نماز کا ٹائم بدلنا پڑ جائے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن محبوب نے قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا، اور اس طرح بدلا کہ 2 رکھتے ہوں کسی اور طرف روک کر کے اور 2 کسی اور طرف، 2 مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے پڑھا دی اور 2 بھی بیت اللہ شریف کی جانب۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی۔ انہوں نے یہ سبق دیا جو حضور نے۔ ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں، حضور کے زمانہ نور میں خواتین بھی آیا کرتی تھی، اس دروازے سے گزرا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر خواتین سے یہ کہا کہ آپ نہ آیا کریں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس دروازے سے نہ گزرا کرو، یہاں سے خواتین گزرتی۔ اب وہ وجہ ختم ہو گئی، سبب ختم ہو گیا، چونکہ اب عورتیں گزرتی نہیں تو مردوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ آپ نے سمجھنا ہے بات کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر وہاں سے نہیں گزرے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں لوگ حکمتیں نہیں پوچھتے، دلیلیں نہیں، بحثیں نہیں کرتے، نتیجے نہیں نکالتے، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ دور اور تھا اور یہ دور، یہ نہیں بول دیتے زمانہ بدل گیا ہے۔ حالانکہ زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی زمانہ مدینے والے محبوب کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اب وہ وجہ نہیں رہی،
جس وجہ سے منع کیا گیا تھا، تو اب سب گزرتے ہیں تو آپ بھی گزرے. فرمایا یار تو گزرتے ہیں، انہیں میں کچھ نہیں کہتا، پر میں نہیں گزرتا، مجھے وجہ کا نہیں پتا، بس کریم نے فرمایا نا نہیں گزرنا، تو ختم ہو گئی بات. ہم نے نہیں گزرنا، ہمارا بھی ایک رنگ ہے، ہماری بھی ایک کیفیت ہے، ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے نا، پر نہیں گزرنا تو لہذا ہر جگہ آنکھیں کھول کے نہیں رکھنی چاہیے. حضور کی غلامی آئے تو بند بھی کرنی چاہیے. سب جگہ سوچ سمجھ کے چلا کرو. دروازہ رسول آئے نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، پھر ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. پھر آپ آنکھیں بند کریں، پھر غلامی کریں، پھر محبوب کے دروازے نور پر آ جائیں، پھر لے تو لا اللہ نہیں، پھر آگے پیچھے نہیں، پھر اگر مگر نہیں. اپنے آپ کو اس ذوق والا بنائے کہ بس حضور کی بات آ گئی، ختم ہو گیا سارا کچھ. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آ گیا، بات سمٹ گئی. یہ معیار، یہ حساسیت اس رشتے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں، میں ملت کے جوانوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، اگرچہ چونکہ میں داڑھی پگڑی والا ہوں تو اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ شاید سارا دین پر میں ہی عمل کرتا ہوں، لیکن میں نے بغیر داڑھی والوں کو بھی مدینے کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا. میں نے چڑھتی جوانی اور ابھی شعور کی وہ پختگی نہیں، لیکن دعائیں کراتے دیکھا ہے کہ دعا کرے کہ مجھے بھی بارگاہ میں اللہ باریابی نصیب کرے. اس طرح کی کئی بے موسم پھل زندگی میں دیکھے ہیں. یہ محبت ہے اس طرح کی، یہ آ جاتی ہے، یہ تو گرویدہ بنا لیتی ہے، یہ تو اپنا رنگ دکھاتی ہے. اس کیفیت کو سمجھے. میں نے جمعے والے دن اپنے دوستوں سے ایک مطالبہ کیا، آپ سے بھی کر لوں؟ چلیں آپ کا نہیں ارادہ، نہیں کر دے، کوئی اور بات کر رہے ہیں، رہنے دیتے ہیں. آپ مطلب اس ذوق سے بولے ہی نہیں. آپ، میری خواہش ہے کہ ہر بندہ نا 12 میلاد سے پہلے پہلے ایک نعت شریف ضرور یاد کرے. مشکل کام بتا دیے. ایک نعت شریف، سر میری بھی کوئی نہیں، میں بھی خاصا بے سرا ہوں، یعنی مجھے بھی لے میں نہیں پڑھنا آتا. اب نہیں، ہر آدمی کی آواز نہیں ہوتی، لیکن حضور کی ثنا خوانی کے لیے آواز کی نہیں، پیار کی ضرورت ہے. آپ حضور کی نعت سارا میلاد شریف ایک ایک یاد کر لیں. اعلیٰ حضرت کی کوئی سی نعت، یا مولانا استاد زمن مولانا حسن کی رحمت اللہ علیہ کی کوئی نعت یاد کر لیں، کسی بھی مستند شاعر کی آپ، لیکن ایک نعت آپ کو آئے. اور فاضل بریلوی کی کریں گے تو پھر تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا، آپ کو تو آتی ہے ماشاءاللہ. نہیں سنتا ہی نہیں. اچھا یہ دیکھو ذرا انداز دیکھو کیسا ناز والا. کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں. آپ پورا میلاد کا مہینہ پڑھے نا سارا دن نعت، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پڑھیں گے. جس چیز کا نا زیادہ گھر میں ذکر ہوتا ہے، بچوں کے لبوں پہ بھی وہ بات آ جاتی ہے، چڑھ جاتی. حساس رشتہ ہے، اس کی نزاکت کو سمجھیں، محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. موبائل رکھے ہوئے نا ماشاءاللہ سے جی، رکھے میں نہیں منع کرتا، ایک ایک تسبیح بھی رکھ لے ساتھ. موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی، جب چلے گی تو درود شریف پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن تعلق بنائے، رشتے کو مضبوط کریں. اس غلامی کی، میں نا اپنے شہر سے نا ایک دفعہ ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نکل رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے،
تو گاڑی کی طرف میں بڑھ رہا تھا تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، او میلادیو، میلاد کی محفل تھی نا، ہم یہ کوئی کام جھجک کے یا پیچھے ہٹ کے کرتے ہیں، یہ تو ناز سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اور کہے، وہ پھر کہنے لگا میلاد والوں، میں نے کہا یار مجھے مزہ بڑا، ایک دفعہ کبھی اور کہہ دینا۔ تو ہمارا رنگ تو دیکھنا، میں نے کہا کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ 2-4 دن کا تو مشورہ نہیں دیا، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش۔ اللہ کرے اب جو چپ ہے ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں کہ میلاد شریف آ گیا ہے، نعت یاد ہو جائے ان کو، ایک دفعہ کہہ دیں حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اس ذوق کو اپنی زندگی میں لائیں، اس حساسیت کو۔ پیارے دوست، باتیں آپ کو پتہ ہے میں لمبی تقریر نہیں کرتا، سمیٹنے کی طرف آنے لگا ہوں۔ جہاں حضور کا حکم آ جائے، جہاں نبی پاک کا ارشاد آ جائے، جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ کریم کی حدیث موجود ہے، وہ محمود غزنوی نے نا ایک دن ایک اتنا موٹا ہیرا تھا اس کے پاس، سونے کی ٹکڑا سمجھ لے، کوئی قیمتی چیز تھی، تو اس نے ایک صاحب کو بلا کے کہا اسے توڑ دو تھوڑا مار کے۔ اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس کو توڑوائیں گے تو نقصان ہوگا، مہربانی کریں آپ اس کو نہ توڑوائیں۔ بادشاہ کہنے لگے تم سمجھدار ہو، تم نے ٹھیک مشورہ دیا ہے۔ ایک دوسرے کو بلایا، کہا یار یہ ذرا توڑ دو، کہنے لگا آپ کیوں توڑواتے، میں تو توڑ دوں گا آپ کے حکم پر خزانے کو نقصان ہوگا۔ کہا تم بھی سمجھدار ہو۔ 4-5 لوگوں کو کہا ہیرا توڑ دو، تو سب نے سمجھا دیا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے تو خزانے کو نقصان ہوگا، تو آپ نہ توڑوائیے۔ بادشاہ کہنے لگا تم سمجھدار ہو۔ ایاز کو بلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا یہ ذرا توڑ دو۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، ہتھوڑا مارا، کئی ٹکڑے کر دیے۔ تو بادشاہ نے ڈانٹا، یہ کیا کیا؟ اس نے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کہا غلطی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کہا جناب آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ کہا جناب جیسے آپ کہہ دیں۔ تو کہا یار تمہارے سامنے اتنے لوگ مجھے سمجھا کے گئے ہیں کہ نہ توڑوا، قیمتی ہے، اور تم نے فوراً توڑ دیا ہے۔ تو یہ کچھ رشتوں کی نزاکت کو آپ سمجھیے گا۔ ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے اپنی زندگی میں تہیہ کر رکھا ہے کہ جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، میں نے طے کیا ہوا ہے جو ٹوٹتی ہے چیز، تیرا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں سبحان اللہ، بے شک۔ کہ محبوب نے فرمایا لاؤ نہ مال، تو جناب صدیق اکبر نے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دی، ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن لیا۔ یہ سنتے ہو کبھی غور تو کرو، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، کئی دفعہ حساب کرتے ہیں لوگ، کئی دفعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے بھی اتار دیے، بوریے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اس لیے کہ یہ ہر چیز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، کریم کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جب کہا، جس وقت کہا، جو کہا، انہوں نے فوراً قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ کسی بات میں کسی قسم کی کبھی ہم نہ بہانے بازی بڑی کرنے لگے، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، ہم 2-4 دلیلیں دے کے خود بخود قائل ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، محبوب سے رشتہ بڑا نازک ہے، اس کی حساسیت کو سمجھو۔ جو حکم ہو، جس وقت ہو۔ ایک پرنالہ لگا ہوا تھا مسجد نبی کے ساتھ، صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار دیا۔
اس لیے کہ وہ گلی میں تھا تو پرنالا چلتا تھا تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پانی پڑتا تھا، اتار دیا۔